السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، اس وقت ملک پاکستان کے اندر یہ بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور حاسدین شر پسند لوگ یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ دیکھیے جی اب اتاری بھی ایک فرقہ بن چکا ہے، اور یہ بھی بات پھیلائی جا رہی ہے دیکھیے جی جناب رضوی جو ہیں لبیک والے وہ بھی ایک علیحدہ فرقہ بن چکا ہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، آج کچھ شبہات غیروں کی طرف سے جن کے میں نے آج ازالہ کرنا ہے آپ کی بارگاہ میں گوش گزار ہوں۔ میرے پیارے معزز ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سماعت فرما لے کہ جو اہل سنت یعنی کہ ہم اہل سنت سنی حنفی بریلوی ہیں الحمدللہ، تو ہماری ایک نسبت کہ ہمارے پیر و مرشد کا نام حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ تو اب ہمارے جو پیر صاحب کی ہماری طرف جو نسبت ایک ہے وہ اتاری والی، تو اس بنا پہ یہ دعویٰ کر دینا کہ جناب یہ علیحدہ فرقہ کا ٹولہ بن گیا ہے، یہ ایک قسم کا دھبا لگانا ہے، ایک قسم کا یہ داغ لگانا ہے، ایک الزام لگانا ہے جس کے اوپر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح ساتھ جو ہمارے جلالی بھائی ہیں یا رضوی بھائی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ بھی ایک علیحدہ سے فرقہ بن چکا ہے، وہ بھی جناب اپنے اس ملک پاکستان کے اندر شر پھیلا رہے ہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین، اور یہ بھی پھر ایک حدیث پاک سنائی جا رہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بھی اس امت کے 73 فرقے بنیں گے، ایک جنتی باقی 72 وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جناب اہل سنت والوں کو بھی جناب بدعتی کہہ دیا گیا ہے، بالخصوص دعوت اسلامی کے حوالے سے، اور یہ تنقید بازی بار بار کی جا رہی ہے مولانا الیاس اتار قادری کی ذات پہ۔ مجھے آپ بتائیں یار، اس پرفتن دور کے اندر جو صحیح دین کا کام کر وہ کون سی تحریک ہے؟ دعوت اسلامی تحریک الحمدللہ۔ باقی بھی اہل سنت کی جو تنظیمیں ہیں وہ کی علیحدہ سے فرقہ نہیں ہے، اصل میں ہم سارے اہل سنت میں سے ہیں، بس ہر ایک کا انداز اپنا اپنا ہے۔ تو جو حاسدین شر پسند یہ خبر پھیلا رہے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ تو فرقے بن گئے ہیں اور یہ جناب علی سرکار اس ملک پاکستان کے اندر شر پھیلا رہے ہیں۔ بھائی جان آپ بتائیں یار کہ دعوت اسلامی نے تھوڑے سے عرصے کے اندر پوری دنیا میں کس طرح دین کا ڈنگا بچایا ہے؟ اگر یہ شرک والے ہوتے، یہ شر پسند ہوتے، تو جو حاسدین یہ اعتراض کر رہے ہیں تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان حاسدین کا دنیا میں نام ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس کام ہے کہ اللہ نے دعوت اسلامی کو عزت سے نوازا ہے کہ دعوت اسلامی اس وقت اپنے عروج کے اوپر جا رہی ہے، اور یہ چار دعوت اسلامی کے اوپر بھونکنے والی یہ کہنے جناب ہمارے بولنے سے یہ تحریک ختم ہو جائے گی، اس تحریک کا صفحہ ہستی سے نام مٹ جائے گا، تو یہ ان کی سوچ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے میرے معزز ناظرین، یہ ان حاسدین کی سوچ ہے یہ تحریک ختم ہو جائے گی، بلکہ الحمدللہ دن بدن یہ تحریک آگے کی طرف گامزن ہے اور ترقی ہی ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی حاسدین شر پسند یہ بار بار ملک پاکستان میں شر پھیلانا چاہتے ہیں، زید عمر جیسے بکر جیسے لوگ، کہ لوگ جی یہ اتاری جو لوگ ہوتے ہیں یہ غدار ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ بات اب ذہن میں بٹھا لے، اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو اتاری واقعتاً ہوں گے امیر اہل سنت کے چاہنے والے، ان کے خمیر میں کبھی غداری نہیں ہوگی۔ الحمدللہ یہ فیضان امیر اہل سنت ہے، اور جس بندے کے اوپر امیر اہل سنت کا فیضان ہوگا وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا، بلکہ اہل سنت کا، صحابہ کا، اللہ کے اولیاء کا اور مصطفیٰ دین رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا وہ وفادار ہوتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں غازی ممتاز حسین قادری دیکھ سکتے ہیں، اور بھی کئی ایسے ہیں کہ جو زندہ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، اس طرح کے لوگوں کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اس طرح کے شر پسندی سے باقاعدہ یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور ملک پاکستان کے اندر پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت پھیلایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جناب جی یہ عطیات بھی کرتے ہیں، سارا کچھ اکٹھا کر کے پیسہ اکٹھا کر کے اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں بتاتا چلوں، دعوت اسلامی نے آج تک اپنی ذات کے لیے پیسہ ایک روپے ایک آنا چوانی تک بھی اکٹھا نہیں کیا، باقاعدہ دین کے کاموں کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، دین اسلام کی تقویت سر بلندی کے لیے کام ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ کچھ شبہات تھے غیروں کی طرف سے، اور یہ بات آپ بھی ذہن میں بٹھائے کہ ایک تو اتاری کوئی علیحدہ سے فرقہ نہیں ہے، باقاعدہ یہ اہل سنت ہی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس اتار قادری ہیں تو ان کی وجہ سے ہم اتاری کھلاتے ہیں۔ دعوت اسلامی والے
یہ سارے اہل سنت ہی ہیں، اسی طرح جو جلالی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے دین کا کام کرے ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا یار کتنی غلط بات ہے، کتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ شر پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ ایک علیحدہ سے جماعت ہے، ایک علیحدہ سے فرقہ ہے، تو استغفر اللہ معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ یہ الزام ہوتا ہے اور اس طرح کا جھوٹا الزام کے اوپر جو لگاتے ہیں ان کے اوپر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ دراصل یہ قسم کا دین کا بھی مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے شر پسندوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس وقت جو دعوت اسلامی اپنے عروج کے ساتھ دین اسلام کا کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو شاد و آباد فرمائے کہ جن کی بدولت آج یہ دین کا کام اتنا پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔